السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی؟ میں شعیب خان آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں 20 اہم سوالات و جوابات جو کہ اقوال سے متعلق ہے، اور یہ جو سوال بہت ہی اہم ہے سبھی امتحانات کے لیے، چاہے آپ ٹی جی ٹی کی تیاری کر رہے ہو، چاہے یو پی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہو، چاہے آپ اسسٹنٹ پروفیسر کی تیاری کر رہے ہوں، چاہے آپ دیگر ریاستوں کے ایگزام تیاری کر رہے ہوں، جیسے ایم پی ٹیٹ ہو گیا، آپ کا جھارکھنڈ ٹی جی ٹی ہو گیا، ڈی ٹرپل ایس بی ہو گیا، بی ٹیٹ ہو گیا، ریٹ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اردو سے متعلق کسی بھی امتحانات میں آپ بیٹھیں گے تو یہ آپ کو اقوال دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یہ سبھی امتحانات میں آ چکے ہیں، اس لیے بہت ہی اہم ہے یہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ہمارے یہ سیشن۔ شروع کرنے سے پہلے میں ان سے کہنا چاہوں گا جو فرسٹ ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کریں، ٹھیک ہے؟ تبھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے گی۔ چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آتے ہیں اپنے ہم پوائنٹ پر۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ولی کے متعلق یہ کس کا قول ہے؟ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے۔ میر تقی نے کہا ہے یہ بات، سودا نے کہا ہے، حالی نے کہا ہے، کہ محمد حسین اجاد نے کہا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا میر تقی نے، ٹھیک ہے؟ ولی کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے۔ چلیے اپنے اگلے سوال پہ۔ آتش کی شاعری کو عشق محبت کا آئینہ کس نے قرار دیا ہے؟ غالب، عبدالسلام ندوی، فراق، میر؟ اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا عبدالسلام ندوی۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ کس غزل کو شاعر نے کلیم عزیز کی شاعری پر رشک کا اظہار کیا ہے؟ اصغر گونوی، فراق گورکھپوری، فانی بدایونی، جگر مراد آبادی؟ بتائیے کیا جواب ہوگا اس کا؟ کس نے رشک کا اظہار کیا ہے کلیم عزیز کی شاعری پر؟ اس کا صحیح جواب ہے فراق گورکھپوری۔ ہمارا اگلا سوال ہے، فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، یہ کس کا قول ہے؟ سردار جعفری، حسرت موہانی، شاد عظیم آبادی، یاس جگانا چنگیزی؟ صحیح جواب ہو جائے گا اس کا یاس جگانا چنگیزی۔ ولی نے ایک زبان کو دوسرے زبان سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹیں کھائی مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی۔ ولی کے متعلق یہ کس کا قول ہے؟ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، محمد حسین اجاد، الطاف حسین حالی؟ اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا محمد حسین اجاد، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ سید سلیمان ندوی، عبدالرحمن بجنوری، فراق گورکھپوری، حسرت موہانی؟ اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا عبدالرحمن بجنوری۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ولی کو مسلم الشبوت استاد کس نے قرار دیا ہے؟ مطلب کس نے کہا ہے یہ ولی کے متعلق؟ محمد حسین اجاد، میر تقی، شبلی نعمانی، مرزا محمد رفیع سودا؟ اس کا صحیح جواب ہے میر تقی نے ہی کہا ہے مسلم الشبوت استاد، ٹھیک ہے؟ سب آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ کافی اہم سوال ہے یہ سبھی امتحانات کے لیے۔ فراق گورکھپوری نے کس شاعری کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ کہا ہے؟ میر کو کہا ہے، سودا کو، آتش کو، یا غالب کو؟ اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا آتش کو۔ آتش کو کہا ہے اخلاقی شاعر کا بادشاہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے، دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، یہ قول کس کا ہے؟ یاس جگانا چنگیزی، رشید احمد صدیقی، عزیز احمد، جوش؟ اس کا صحیح جواب ہے یاس جگانا چنگیزی، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، قاضی عبدالودود نے کس شاعر کی خود نوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد
کہا تھا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ تھا؟ شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، اصغر گونڈوی یا سکینہ چنگیزی؟ اس کا صحیح جواب ہے شاد عظیم آبادی۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے؟ فیض احمد فیض، ناصر کاظمی، سر محمد اقبال، فراق گورکھپوری؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سر محمد اقبال۔ جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق یاد تازہ رہے گی، یہ قول کس کا ہے؟ جوش، عزیز احمد، رشید احمد صدیقی، جگر مراد آبادی؟ اس کا صحیح جواب ہے جگر مراد آبادی نے یہ کہا ہے۔ راشد اور فیض کے بعد جدید نظم نگاری کے معیار پر صرف فراق کی نظمیں پورا اترتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ سید سلیمان ندوی، عزیز احمد، سردار جعفری، کلیم الدین احمد؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا عزیز احمد۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک کے ابتدائی دور کے نوجوان شعراء میں جذبی ہی ایک ایسے شاعر تھے جن کو غزل کے فن پر قابو تھا، یہ کس کا قول ہے؟ فراق، سید سلیمان ندوی، خلیل الرحمن اعظمی، سردار جعفری؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا خلیل الرحمن اعظمی۔ اگلا سوال ہے، میر اردو کا شیخ سعدی ہیں، کس کا قول ہے؟ ابو کلام آزاد، رام بابو سکسینہ، احتشام حسین، محمد حسین آزاد؟ صحیح جواب ہو جائے گا رام بابو سکسینہ۔ اگلا سوال ہے، کس غزل گو شاعر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا گیا ہے؟ تو مرزا غالب نے، میر تقی میر نے، ولی یا آتش؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا میر تقی میر نے اپنے کلام کو کیا کہا ہے؟ خواص پسند۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ حسرت موہانی، فراق گورکھپوری، رشید احمد صدیقی، جوش ملی آبادی؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 2 فراق گورکھپوری۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، ولی کو کس نے اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے؟ الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، میر تقی میر؟ کیا ہوگا اس کا جواب؟ بابا آدم کس نے کہا ہے؟ محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ اوکے، محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے، درد کا دیوان اگرچہ مختصر ہے لیکن حافظ کی طرح سراپا انتخاب ہے، یہ کس کا قول ہے؟ حسرت، جوش، اقبال، میر حسن؟ صحیح جواب ہو جائے گا اس کا میر حسن۔ میر کے زیادہ تر کلام کیفیت اور معنی آفرینی کا ایک دلکش گلدستہ ہے جس کی مثال کسی دوسرے شاعر کے یہاں تلاش کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ غالب کا کلام بھی اس صنعت سے مجرد ہے، یہ کس کا قول ہے؟ احتشام حسین، آل احمد سرور، شمس الرحمن فاروقی، کلیم الدین احمد؟ کا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ یہاں پر آج 20 سوال سے متعلق پورے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اور میں ان سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ اور ایک بات یہ کہنا چاہیں گے، اگر آپ کو یہ جو سوال ابھی ہوئے ہیں اگر اس کا آپ کو ٹیسٹ لگانا ہے تو اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں جا کر اس کا آپ ٹیسٹ لگائیے۔ 2 سے 3 بار آپ ٹیسٹ لگائیں گے تو یہ سارے سوال اور جوابات آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گے، تاکہ اگر امتحان میں یہ سوال آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ سے مسٹیک نہ ہو۔ تو میری رائے یہی ہے، آپ جائیں اور اس کا ٹیسٹ دیں، ویڈیو کو ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میری نیک دعائیں سبھی کے ساتھ ہیں، آپ لوگ تیاری شروع کر دیں۔ اوکے، سب کی چاہش تمنا پوری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔